سبزہ زار کی حدود میں السلام علیکم ساتھیو، یہ غور کیجئے گا کہ سبزہ زار کی حدود کے اندر کس طرح سے ایک بندہ بچے گڈیا پکڑنے کے لیے چھت پہ گئے تو انہوں نے گڈی پکڑی ہے تو کیا بنا، سنتے ہیں۔ واقع ایک گھر میں 3 افراد جھلسے ہیں۔ یہ اطلاع 3 افراد جو ہیں نا وہ اچھی مطلب وہ بری طرح سے جلس گئی، یعنی کہ ان کو آگ لگ گئی۔ بات ابتدائی طور پر سامنے آئی کہ فیملی ہمارے ساتھ اس وقت کی ایسی سارا واقعہ۔ بھائی میرے 6 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر میرا بچہ گیا ہے گڈی پکڑنے کے لیے، گڈی کٹ کے آئی ہے گڈی کٹ کے آئی ہے اور وہ بچہ بیچارہ گڈی پکڑنے کے لیے گیا ہے تو ہوا کیا ہے، اوپر جا کے دھماکہ ہوا ہے۔ 6 میرے میاں گئے ہیں اس کو بلانے کے لیے کہ واپس آ جاؤ، اوپر نہ جاؤ۔ جیسے ہی میرا بچہ آگے ڈور کی طرف پہنچا ہے تو آگے سے بچے کا ہاتھ ڈور پہ پہنچا ہے میرے میاں، اور سب دھماکہ ہوا ہے تو ایک دم سے سب جلس گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ گڈی پکڑنے کے لیے، ڈور پکڑنے کے لیے جو بھی چھت پہ گیا ہے تو پیچھے سے باپ بھی گیا ہے، بھائی بھی گیا ہے کہ واپس آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، لیکن اوپر جا کے جب ڈور پکڑی تارے گزری تھی مین ان کے گھر کے پاس، میرا چھوٹا دیور بھی ساتھ تھا۔ جس طرح ہمارے گھر ہمارے تارے گزر رہی ہیں نا، اس طرح تارے گزر رہی تو تار گڈی کی ٹار پکڑی۔ 4 لوگ نے 4 جلے ہیں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا 4.5 سال کا ہے، وہ بھی 4.5 سال کا بچہ جل گیا، جلا ہے۔ میرا 9 سال کا بیٹا وہ بھی جلا ہے۔ 9 سال کا بیٹا بھی جلا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی 20 سال کا ہے، وہ بھی جل گیا، اور شوہر میرا بالکل سارا جل گیا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ایک ٹائم کی دوائی لے سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے برے حالات ہیں ساتھیو۔ یہ دیکھیں آگے سے کیا بتا رہا بندہ، یہ دیکھیں ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر۔ منصب علی کی لگدے تسی؟ بھائی ہوں بڑا تے کی ہویا کی سی؟ بس میں تے کام تے مسجد دا کام کر رہا سی جی، مینوں اچانک فون آیا، میں اتوں نس پیا جی، میرے تے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، بھائی دی طبیعت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ساتھیوں دیکھیں کس طرح سے لوگ بیچارے ہے نا بے یارو مددگار، پریشان، اور کس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں صرف ایک بسنت کو کھولنے کے سبب۔ کیسے یار، قسم خدا کی ہمارے کیسے، اب ہم کیسے کہیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کے تو اپنے نفس کی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ جڑی تارا سی وہ ہائی وولٹ ساتھیوں ہیں، کتنا جوان آدمی بیچارہ کتنی مشکل میں اور رو رہے اپنے بھائیوں کو یاد۔ مین تاروں کے اوپر سے سارا کچھ معاملہ ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں اور دوسری جگہ پہ چلتے ہیں۔ کی بٹے کی کوارے چھتا تے چڑھ گئے سارے، کوئی وچ سپیکراں بولے، کوئی منہ نہ سٹی مارے، کوئی منہ نہ سٹی مارے، جے سچے لاہور ہے سارا اڑائیے ساری رات گڈیاں، اج سچے نہیں ہو سکتے نا، مگر یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں پروموٹ کرنے کے لیے ہی سارے معاملات کیے گئے، اور لوگوں کے اندر مطلب یہ سارا رجحانات جو ہے یہ فحاشی اور یعنی بغیرتی بے حیائی کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یار، پتہ نہیں کیسے علماء کرام ہیں جو کہ حکمرانوں کو ان کی حقیقت سے آشنائی کیوں نہیں دلوا رہے کہ بھی تم لوگ غلط کر رہے ہو جو کر رہے ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے، علماء حق کے نیاب ہیں اور علماء سو کی بھرمار ہیں۔ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، غور کیجئے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں آخری مغل دورے، مصنف کا نام کیا؟ ڈاکٹر BS۔ یہ مذہب کے اعتبار سے کون ہے؟ یہ بتا رہے ہیں جناب بسنت حرام ہے، اور یہ گستاخ رسول کی جو ہے نا یہ اس کی یاد منائی جاتی ہے، اور اس میں مسلمان سارے ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ 1707 سے لے کے 1759 تک پنجاب کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا زکریا خان۔ زکریا خان کے دور کے اندر سیال کوٹ کا ایک ہندو تھا جو ان کا جوگی تھا، اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا حقیقت رائے۔ یہ جو حقیقت رائے تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیں ساتھیو اتنے بڑے گستاخ رسول، ہائے ہائے کی یاد میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ سنیں آگے سنیں۔ اگلا جملہ ذرا سر جھکا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اس خبیث نے سیدہ کائنات کو گالیاں نکالی۔ گورنر تھا
زکریا خان اس نے اس کو پکڑوا دیا. اب اس کا مقدمہ لگا تو ہندو برادری ساری جمع ہو کے نا گورنر کے پاس ہے، زکریا خان کے پاس آئی. انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے بندے حقیقت رائے کو چھوڑ دیا جائے، اس نے جو جرم کیا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے. جی ساتھیوں، غور کیا یہ معاملات یہاں سے شروع ہوئے ہیں، اور آج پوری قوم کس طرح چھتوں پہ ڈیک لگا کے بہنوں بیٹیوں کو لے جا کر کے خود بھی ناچ رہے ہیں اور نچوا بھی رہے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اور پتہ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ بدبختی ہمارا مقدر بن چکی ہے. لیکن زکریا خان جو تھا وہ غیرت مند حکمران تھا. اس نے کہا اس نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے، اور پھر نبی تو نبی، اس نے سیدہ کے بارے میں جملہ بولا ہے نا، میں مسلمان ہوں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اب 1747 میں اس حقیقت رائے کو فروری کے مہینے میں پھانسی دی گئی. اب جب حقیقت رائے کو پھانسی ہو گئی 1747 کے اندر، تو ہندو برادری 1747 کو 1947 سے یاد رکھے جناب، 200 سال جو ہے نا پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات ہے. تو اسلامی حکمران نے اس کو سزائے موت دے دی اور لٹکا دی. برادری نے احتجاج کیا، انہوں نے پیلی پگڑیاں باندھی، خواتین نے پیلی ساڑیاں باندھی. یہ بھگوان پورہ میں کوٹ خواجہ سعید علاقہ ہے جس کو گھوڑے شاہ بھی کہتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل، بھگوان پورہ کے قریب ہی ہے گھوڑے شاہ. یہ حقیقت رائے کا منظر آج بھی وہاں موجود، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کی جو مڑی تھی، مڑی کہتے ہیں جھونپڑی کو، اس جھونپڑی پہ جا کے انہوں نے پیلا رنگ چھڑک دیا اور کہا کہ تم نے اس کو تو پھانسی دے دی ہے لیکن اس کا نظریہ آج بھی زندہ ہے. اور انہوں نے اس حقیقت اللہ العظیم. ساتھیوں غور کریں کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں کس قدر اس کام میں، گندے فعل میں ملوث ہو چکے ہیں، مگر کوئی بتانے والا نہیں. رائے کا نظریہ زندہ رکھنے کے لیے اس کی پھانسی کے دن پہلی بار دنیا میں پتنگ اڑائی تھی. اور یہ جی جناب، تو یہ ہے حقیقت. تو یار یہ حقیقت جو حکمرانوں کے ارد گرد ملوڈے ہیں وہ نہیں بتاتے حکمرانوں کو کہ بھئی تم لوگ یہ کیا نام اسلام کا لیتے ہو اور سارے کام شیطانوں والے ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، خود کو قوم کو بچانا ہے. یہ فلمیں، گانے، ڈرامے، یہ سارا کچھ جو ہے مخلوط تعلیم، یہ سارا سسٹم، جمہوری نظام سسٹم، اللہ اکبر، یہ سارا سودی نظام یہ غیر اسلامی ہے. کیوں نہیں یار علماء کرام بتاتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یار. ہر سال اس حقیقت رائے کی یاد کے اندر یہ پتنگ بازی کرتے ہیں جس کو بسنت کا نام دیا جاتا ہے. جی سن لیا، یہ ہے حقیقت بسنت کی. سونا اور کرب کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے جناب، یہ جناب ہمارے ایک اور اینکر ہیں پاکستان کے، اور یہ کیا جو اسامہ بھائی ہیں کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں ذرا. کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، شہر اقتدار، وہاں پر خودکش حملہ ہوا ہے. اللہ اکبر، خود کو حملہ بھی ہوا ہے جی آج. بالکل. اور اس میں کم از کم 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کم از کم 12 افراد کے شہید ہونے کا بتایا جا رہا ہے اور 30 لوگ زخمی ہیں. یہ خودکش حملہ ایک امام بارگاہ پر کیا گیا ہے، اسلام آباد میں موجود امام بارگاہ. نماز جمعہ کی ادائیگی یا اس کے فوری بعد یہ دھماکہ ہوا ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے ابھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق کہ اس خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. کیوں جی ساتھیوں، یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ادھر ہم لوگ بسنتے بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام بھایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے جناب. 30 شہید. ایک دفعہ ادھر 30 شہید لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے. 100 زخمی. اور لاہور کی بسنت پر کیا کہہ رہے ہیں اولیاء صاحب؟ وہ ہر فراق کے شہروں گھومتا، ہندو مت کے مشہور تہوار بسنت پنچمی کے دن میں اجمیر سے تھوڑی دور پوشکر کے مقدس ترین مقام پر پہنچا. ہندو مت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنسوں سے ان دونوں مقاموں 1734 کا واقعہ ہے، جس پر پنجاب کی تمام غیر مسلم آبادی نوح کہاں رہی، لیکن خالصہ کمیونٹی نے اس مسجد شہید گنج اور گردوارہ شہید گنج کے تنازع سے بھی جوڑ دیا. یہ حقائق کہ جن کی وجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے بر صغیر کو چھوڑ کر بسنت صرف لاہور میں ہی کیوں منائی جاتی ہے. جی کیونکہ وہ اس کا وہ بتا رہے ہیں ادھر گھوڑے شاہ جو ہے نا، اس کا ادھر جو مندر ہے، اگر یہ بہت بڑا ہندو تہوار ہے تو پھر دیوالی اور ہولی کی طرح پورے بھارت میں کیوں نہیں منایا جاتا؟
जी जी। और ये अगर सिर्फ ये मौसमी त्यौहार है तो फिर गंगा जमुना से लेकर झेलम तक सब जगह एक ही तरह के मौसम बदलते हैं और बहार आती है। बसंत पाले उड़ंत का नारा इसके जवाब में बताया जाता है। क्या इस पूरे खित्ते में एक साथ सर्दी नहीं आती कि उसके जाने पर सब वही नारा बुलंद करते। कौन लाहौर में इस त्यौहार को हिंदुओं ने 50 साल तक खुफिया तौर पर मनाया। क्योंकि हकीकत राय को बसंत पंचमी के दिन सजा दी गई थी, इसलिए उन्होंने बात छुपाने के लिए इस त्यौहार को अहमियत दे दी और बसंत की आड़ लेकर हकीकत राय की याद मनाई जाती रही और खामोशी से उसकी सफादी पर जाकर पतंगें उड़ाई जाती। जी साथियों, देखा यानी कि उस काफर के त्यौहार को मनाने के लिए ये पूरा प्लानिंग से काम हो रहा है, मगर उनके कौम को बेचारी को पता ही कुछ नहीं है, तो ये बर्बादी हो रही है। आगे चलते हैं जी। रणजीत सिंह ने सरकारी सरपरस्ती दी। एक और हैरानी की बात यह है कि सिखों के अपने देश मशरकी पंजाब में बसंत कहीं भी अमृतसर से लेकर हरियाणा तक किसी जगह ऐसे नहीं मनाई जाती जैसे लाहौर में मनाई जाती, क्योंकि उसका इधर ठिकाना है, मंदिर है। यही सारे मामला है जनाब। कौम समझ जाए तो यार अपने बच्चों को बचाए, अपनी ईमान ही बचा ले। हाकिम वक्त तो अपने इस अच्छे या बुरे फेल के जो हैं वो जिम्मेदार खुद है। अब ये 2026 में इसको बसंत को तीसरी चौथी दफा मनाया जा रहा है। पाबंद जी साथियों, गौर कीजिए। ये अब आगे हैं जनाब हामिद मीर साहब भी आगे हैं, समात कीजिए जरा। के बाद